تو آج کی عبادت کا جو موضوع ہے اور سال جو منایا جا رہا ہے، تو یہ کون سا سال منایا جا رہا ہے؟ سمجھ گئے کس کا؟ امید کا. شاباش. آج امید کے سال کی عبادت کا ہم یہاں پہ اہتمام کیا گیا. تو یاد رکھیں ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ہے کہ ہم پاپا اعظم فرانسس، جو سامنے تصویر بھی لگی ہوئی ہے، اگر کوئی کہنا ہے کہ مجھے پاپا اعظم کا پتہ نہیں وہ فرانسس کون ہے، تو تصویر دیکھ سکتے ہیں. تو پاپا اعظم فرانسس نے یہ اعلان کیا پوری دنیا میں، خالی جامعہ کی کلیسیا میں نہیں، پوری دنیا میں. یہاں پر 4 لوگوں کے نشان کیے جو بابو جی نے بڑے تعارف میں بتایا. مشرق، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یعنی پوری دنیا کا ہر ایک حصہ، ہر شخص، ہر بشر یہ دن منائے. اس سال کا آغاز ہو چکا ہے، جوبلی کا سال، جسے امید کے زائرین یعنی امید کا سال بھی کہتے ہیں. تو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. اور پاپا اعظم فرانسس کی اجازت بھی ان کا فرمان تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بشپ جی کا فرمان تھا کہ اسے ہر پیرش میں، ہر جگہ پر منایا جائے. تو آج سینٹ میریز پیرش کی کلیسیا کے لیے یہ بڑی برکت کا دن ہے. اور یہ برکت کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسے ہے؟ آپ کی تعداد، آپ کا یہ آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ لوگوں میں امید ہے. وہ امید خدا ہمیں دیتا ہے. تو اس امید کے بارے میں ہم سیکھنے آئے ہیں، اس امید میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ یاد رکھیں ہم جوبلی کا سال منا رہے ہیں، جوبلی کا سال. کیونکہ میں بار بار باتیں بتاؤں گا کلام مقدس کی کہ یہ سال ہم کیوں منا رہے ہیں. تو تعارف میں ہم نے بڑی تفصیل سے سنا، سب نے بڑے غور سے سنا، بابو جی نے جو پڑھا تھا. تو جوبلی کا سال کیوں ہے؟ جوبلی کے سال کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلی بات، پاپا اعظم فرانسس نے روم میں، روم کا ایک شہر اٹلی، وہاں پر سینٹ پیٹر بسیلکا میں مقدس پطرس کے نام پہ ایک چرچ ہے بہت بڑا، وہاں پر ایک دروازہ کھولا گیا تھا. بہت پہلے 2016 میں وہاں پر رحم کا دروازہ کھولا گیا تھا، جسے ایئر آف مرسی یعنی رحم کا سال بھی کہا جاتا تھا. وہ دروازہ کھلا، ایک رسم کی گئی 2016 میں، اور آج 2025 ہے. انہوں نے 24 دسمبر کو 2024 میں دروازہ کھلا تھا. وہ تھا امید کا دروازہ. جتنے لوگ دروازے سے داخل ہوئے ہیں، اوپر بڑا سا لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو وہاں پہ لکھا ہے ڈور آف ہوپ، یعنی امید کا دروازہ. آخر کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں کہ ہم یہ دروازے کی رسم کریں؟ پاپا اعظم فرانسس نے روم میں دروازہ کھولا، فادر زین کی رہنمائی میں آج ہم نے سینٹ میریز پیرش کے چرچ کا دروازہ کھولا. پر کیوں دروازہ نہ کھولتے پھر بھی چرچ آ جانا؟ کیوں ضرورت پڑی ہمیں؟ کیوں ہم نے یہ رسم کی؟ تو یاد رکھیں کیتھولک چرچ کی، کیتھولک مسیحیوں کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ جو کچھ پاپا اعظم فرانسس یا جو بھی پوپ ہو وہ فرمان جاری کرتے ہیں. ہماری کلیسیا کے لیے جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے رہنما ہیں. تو پوپ فرانسس نے یہ اعلان کیا تھا کہ امید کا دروازہ بھی کھولا جائے، امید کا دروازہ کھولا جائے اور جوبلی کا سال منایا جائے. تو جوبلی کا سال منانے کے لیے آج ہم نے اس دروازے کی اوپننگ کی ہے. ڈور آف ہوپ یعنی امید کے دروازے کو کھولا ہے. اب اس دروازے کے کھولنے کا مقصد بائبل مقدس میں بھی چھپا ہے. بائبل مقدس کی تیسری کتاب ہے اعمال کی کتاب. تیسری کتاب میں اس کے 25ویں باب میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ 7 برس کو گن لینا ہے، 7 برس کو گن لینا ہے. اور 7ویں برس کو گننے کے بعد یعنی 7 کو ملٹیپلائی کریں 7 سے تو 49 بنتا ہے، یعنی 1 کم 50. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں 49ویں برس کو گن لیں. اور پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب 50واں سال شروع کرنا ہے تب آپ نے نرسینگا پھونکنا ہے. جب 50 سال پورے ہو جائیں گے تب آپ نے نرسینگا پھونکنا ہے. نرسینگا پھونکنے کے بعد خدا کا کلام، خدا موسیٰ کو کہتا ہے آپ نے اعلان کرنا ہے. اور وہ اعلان کیا کرنا ہے کہ پوری قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو، تمام لوگوں کو، بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو بتا دیا جائے کہ یہ سال رہائی کا سال ہوگا. یہ سال کون سا سال ہوگا؟ رہائی کا سال ہوگا. اور اس سال کو جو جوبلی کا سال ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ برکت دینی ہے، پاک کرنا ہے. اور یہ سال ہمارے لیے مقدس سال بن جائے گا. اور اس مقدس سال کو، مقدس دن کو مناتے ہوئے پاپا اعظم فرانسس
نے بلکہ اس سے پہلے بھی 13ویں صدی سے لے کے آج 21ویں صدی تک بہت سارے پاپا اعظم آئے ہیں. انہوں نے ہر سال کوئی نہ کوئی سال کا نام دیا, کوئی نہ کوئی سال کا ایک عنوان, ایک موضوع چنا تاکہ پوری دنیا میں اسی لوگ منا سکیں. تو یہ بائبل میں جب بنایا گیا یہ سال, تو یہاں پر 3-4 باتیں بھی بڑی خاص تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کر کے بائبل میں جب اعلان کیا گیا کہ جبلی کا سال منایا جائے, نرسنگیں پھونکے جائیں, خوشی منائی جائے, تو اس سال کے بہت سارے نام دیے گئے تھے. پہلا نام اس سال کا نام تھا رہائی کا سال. کون سا نام تھا؟ دوسرا نام تھا یہ مقدس سال ہے. کون سا نام؟ مقدس سب نے نہیں کیا. کون سا سال؟ مقدس سال بن گیا تھا. اور یہ سال خوشی کا سال تھا. کون سا سال؟ خوشی کا. تو بہت سارے نام ہیں اس جبلی کے سال کے. خوشی کا سال ہے, رہائی کا سال ہے, مقدس سال ہے, اور سب سے بڑھ کر خداوند کا سال ہے. یہ دن جو 50واں برس ہوگا یہ خداوند کا دن ہوگا. اور تو جب خداوند کا دن ہے تو سب کو خوشی کرتی ہے. خداوند کا دن ہے تو سب کو خدا کے گھر میں آنا ہے. خداوند کا دن ہے تو سب کو خدا سے برکت پانی ہے. تو یہ خداوند کے دن کو ہی ہم منانے کے لیے آج اتنی تعداد میں خدا کے گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں. تو جبلی سال میں 3-4 کام ہوتے تھے. وہ سارے کام آج کے دور میں نہیں, آج تک بھی کلیسیا کر رہی ہے. پہلا کام کی اداسی جبلی کے سال میں اعمال کی کتاب اس کے 25ویں باب میں پہلا کام بتانے لگا. جائیداد, پراپرٹی, جن لوگوں کی زمینیں ہوتی تھی اور جو لوگ اصل مالک ہوتے تھے, جبلی والے سال کے دن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جائیداد اصل مالکوں کو لوٹائی جائے. خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کے قبیلے بنے تھے, ہر قبیلے کو زمین دی گئی تھی. تو خدا کے کلام میں جبلی سال میں جو پہلی برکت ہے, جو پہلا کام ہے کہ جڑے بھی قبیلے نے انہوں نے زمین واپس دینی چاہیے. چاہے وہ خریدے یا کہیں سے واپس آئے, ان کو اپنی زمین دینے کا پورا حق ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے جائیداد اصل مالکوں کو, اصل لوگوں کو واپس کرنی چاہیے. یہ ہے جبلی سال کا پہلا مقصد. دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد ہے وہ لوگ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں. آج کل کے دور چل رہی ہے ساڑھے زیادہ تو لوگ قرضے پاس جانے چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قرضہ ساڑھے تو پتہ نہیں لگے گا کہیں. تو بنی اسرائیل قوم, خدا نے اس وقت پرانے دور میں خدا نے یہ حکم کر دیا موسیٰ کو کہ سب لوگوں کے قرضے بھی معاف کر دیے جائیں. تے جنہاں کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ بہتر جانتے ہیں, انہوں نے خوشی کی ہوئی. آج کل کے دور میں چاہے پریشانی نہیں ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں قرضہ نہیں لینا ہے. تو خدا کے کلام میں پرانے اقدام میں یہ خدا نے حکم دیا تھا موسیٰ کو کہ لوگوں کے قرضے معاف کرنے. کون سے سال میں؟ جبلی کے سال میں. تو یہ لوگوں کو امیدیں مل رہی تھی. تیسرا کام کیا تھا؟ خدا نے پرانے اقدام میں حکم دیا کہ جتنی بھی زمین پر فصل اگے گی وہ کیا کرنی ہے, اپنے غریبوں اور وہ لوگ جو خرید نہیں سکتے انہاں لیے چھاڑ دو. خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے پرانے اقدام میں جب آپ فصل کی کٹائی کرتے ہیں تو ساری فصل نہیں چوک لینی. یعنی تسی خود غرض نہیں بننا, سیلفش نہیں بننا, آپ کے غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے برائے مہربانی پلیز اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کچھ حصہ غریباں لیے چھوڑو, کیونکہ وہ بھی بیچارے ہماری کمائی میں سے کہہ رہے ہیں یا جو ہم کام کرتے ہیں ہمیں ہی ان کو دینا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کم از کم, یہ آج ہم سب کے لیے بات ہے, کم از کم غریبوں کے لیے بھی چھوڑیں. یہ جبلی کے سال کا مقصد تھا. آخری مقصد بڑا خاص ہے. اگر جبلی والے سال میں یہ اعلان کیا جاتا تھا, آخری مقصد بڑا پیارا ہے, اگر کوئی غلام ہے, اگر کوئی شخص چاہے کوئی بھی لوگ ہے ان کو غلام بنا دیا گیا ہے, تو خدا کا کلام کہتا ہے جبلی والے سال کے دن غلاموں کو آزادی ملنی چاہیے. یہ آزادی غلاموں کو ملنا بڑا ضروری ہے. اور یسوع مسیح نے بھی آج کی انجیل مقدس میں کہا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سب کو آزادی بھی دوں, کچلے ہوں کو آزادی بخش دوں, قیدیوں کو رہائی کر دوں, اندھوں کو آنکھیں دے دوں, لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دے دوں, اور خداوند کے سالے مقبول کو مشتمل کروں. تو یہ خدا جو پرانے اقدام میں کام کر رہا تھا, یسوع مسیح نے نئے اقدام میں آ کے اس کا اعلان کر دیا. تو یہ تھا کام غلاموں کو رہائی دینی ہے. یہ تھے 4 کام جبلی والے سال کے دن کرنے تھے. اب یہ کام پرانے اقدام میں ہو گئے. یہاں تک سب کو سمجھ آئی؟ سب نے کہنا ہے جی ہاں. سب کو سمجھ آئی؟ پرانے
ਕੰਮ ਲਿਸਨ ਰਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, कर्जा वापस कर देना से उन्हें सादा लफ्ज़ किया है। अभी पुराने यादनामे में सारे काम होने के बाद पापा आज़म फ्रांसिस और दूसरे पोप से उन्होंने ऐलान किया था 2016 की थोड़ी बात करूं, उन्होंने रहम का एक दरवाज़ा खोला। रहम के दरवाजे खोलने का मकसद था कि यीशु मसीह का रहम, खुदा का रहम गरीबों को भी दिया जाए, खुदा की मोहब्बत दूसरों में भी बांटी जाए, खुदा का प्यार गरीबों को भी दिया जाए, खुदा की मोहब्बत उन लोगों को भी दी जाए जो बेचारे परेशान हैं, जो जिंदगी में जीने की उम्मीद छोड़ चुके, उनको भी रहम खुदा का मिलना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो लोग गुनहगार हैं, जो गुनाहों की वजह से इतने टूट जाते हैं कि उनको दोबारा जीने की उम्मीद नहीं मिलती, रहम के साल वाले दिन जब पूरा साल रहम का था 2016 में, तो पापा आज़म ने कहा सबको रहम दिया जाना चाहिए, सब पर रहम करना चाहिए। अगर खुदा मुझ पर रहम करता है, इसका मतलब मेरा फर्ज है मैं भी दूसरों पर रहम करा, मुझे जालिम बनने की, मुझे दूसरों पर जुल्म करने की खुदा ने इख्तियार नहीं दिया। खुदा कहता है कि मैं रहीम हूँ, तुम भी रहीम बनो, मैं रहम कर सकता हूँ तो फिर तुम भी रहम करो। ये था रहम का साल। अब जिस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए वो है उम्मीद का साल, यानी उम्मीद के ज़ाहिरीन का साल। तो उम्मीद के बारे में अभी हमने सीखना है। उम्मीद क्या है? आज की दूसरी कलाम में लिखा है उम्मीद कभी भी शर्मिंदा नहीं करती। आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में अगर उम्मीद है, याद रखें हम कभी भी मायूस नहीं होंगे। जिस दिन हमारी उम्मीद टूट गई, जिस दिन हमारी उम्मीद मर गई जिंदगी में, याद रखें उस दिन हम भी मर जाएंगे। एक उम्मीद है जो इंसान को जीने का सहारा देती है, एक उम्मीद है जो इंसान को ये हौसला दे देती है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में खुदा काम करेगा, कहीं ना कहीं खुदा हमारी जिंदगी में बरकत देगा, कहीं ना कहीं खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़े करेगा, कहीं ना कहीं खुदा हमारी जिंदगी में हमारे काम अच्छे कर देगा। तो उम्मीद कभी भी शर्मिंदा नहीं कर सकती। तो जब उम्मीद का दरवाज़ा खोला हमने, याद रखें उम्मीद के दरवाजे खोलने का मतलब क्या है? खाली रस्म नहीं है, इसके पीछे एक मकसद है। और वो मकसद क्या है? कि यीशु मसीह उम्मीद का दरवाज़ा है, यीशु मसीह जिंदगी का दरवाज़ा है, वो हमारी जिंदगी पर इख्तियार रखता है। और पापा आज़म फ्रांसिस कहते हैं यीशु मसीह पर उम्मीद ही हमारा ईमान है। आपको किसी और पर उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। इंसान भरोसा तोड़ देते, इसीलिए भरोसा करना है तो खुदा पर करें, भरोसा रखना है तो खुदा की ज़ात पर रखें जो कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो आज जो उम्मीद लेकर हम खुदा के घर में आए हैं, तो हमने इस ईमान से उम्मीद रखनी है कि खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़े करेगा। तो उम्मीद सबसे पहले यीशु मसीह है। अभी मैं कुछ नाम लूंगा, आपका जवाब होगा यीशु मसीह। मैं जो मर्जी कहा तुझे कहना है यीशु मसीह, ठीक है? सब कहेंगे? मैं जिस चीज का नाम लूंगा आपने कहना है यीशु मसीह है, क्योंकि अभी यीशु मसीह हमारी उम्मीद है। तो ओदे अलावा और कितने उम्मीद नहीं है, ये मैं आज साफ साफ बता दूं। हम ईमान से खुदा के घर में आए हैं, ईमान लेकर आए हैं, तो ईमान मजबूत होकर जाना भी चाहिए। तो आप सब ने जवाब देना है, सिर्फ यीशु मसीह कहना है और कुछ नहीं कहना। तो मैं जो भी कहूंगा आपने कहना है खुदा यीशु मसीह। जिंदगी का दरवाजा कौन है? हमारी उम्मीद कौन है? जिंदगी का पानी कौन है? राह, हक और जिंदगी कौन है? हमारी परेशानियों को दूर करने वाला कौन है? हमारे जलालों को बरकत देने वाला कौन है? हमारी जिंदगी में मौजज़े करने वाला कौन है? हमारे ईमान को बढ़ाने वाला कौन है? हमें उम्मीद देने वाला कौन है? तो ये जितने लफ्ज़ हैं आज याद रखना है, उम्मीद यीशु मसीह से नहीं है। अब ये था उम्मीद का साल। अभी सबको उम्मीदें पता चल गया होगा कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आप घर में भी जाएं, इबादत के बाद भी पता होना चाहिए सबको कि आज हमने उम्मीद का साल, जो जुबली का साल है, उम्मीद के मौजू पर बात की है, उम्मीद के दिन को मनाना शुरू किया है। ये पूरा साल उम्मीद का है। अब उम्मीद यीशु मसीह कैसे देता है? क्यों यीशु मसीह उम्मीद दे सकता है? अगर हम कह रहे हैं यीशु मसीह जिंदगी का चश्मा है, वो उम्मीद दे सकता है, तो कैसे देगा उम्मीद? तो आज के कलाम मुक़द्दस को सामने रखते हुए यीशु का मिशन क्या था, किसने यीशु मसीह को उम्मीद दी है, तो पहली मिसाल देने लगा। बड़ी खास और प्यारी मिसाल है। ये मिसाल है 12 बरस से बीमार औरत की। कलाम मुक़द्दस में आप पढ़े, एक औरत थी जो 12 बरस से बीमार थी
وہ بیچاری حکیمہ کو چلے گی, ڈاکٹر کو چلے گی, سارے پیسے خرچ کر کے بیٹھ گئی, لیکن انہوں آرام نہیں آیا, اس کی بیماری نہیں جا رہی تھی. 12 سال ایک عورت نا امیدی میں زندگی گزار رہی ہے, اسے پتہ نہیں چل رہا کہ ابھی میری زندگی میں کیسے امید آئے گی. وہ پریشان ہو گئی ہے, ہر کسی کو بتاتی بھی رہی ہے, ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتی رہی ہے, لیکن آخر کار اس کا کوئی حل نہیں ہوا, علاج نہیں ملا. تو 12ویں سال, بڑا خاص جملہ یاد رکھیں, 12ویں سال اس عورت کی زندگی میں ایک امید جاگی, اور وہ امید کیا تھی؟ اگر میں یسوع کی پوشاک کو چھوئی لاؤں گی تو میں شفا پاؤں گی, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یاد رکھیں, امید ضروری نہیں کہ ایک دن میں ہی آ جائے, امید ضروری نہیں ایک سال میں ہی آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے. یہ عورت 12 برس سے پریشانی میں جی رہی ہے, 12 برس سے نا امیدی میں جی رہی ہے, 12 برس سے زندگی میں پریشانی کا شکار بن گئی ہے. اور 12ویں سال میں جب گھر سے ارادہ کر کے نکلی ہے کہ میں نے یسوع مسیح کی پوشاک کو اگر چھو لیا تو میں اچھی ہو جاؤں گی, میں شفا پا لوں گی. اب 12ویں سال والے دن, 12واں سال اس کی زندگی میں جب آیا, اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا, اور کلام مقدس میں لکھا ہے اسی وقت اس نے شفا پا لی. تو یاد رکھیں, نا امیدی کو امید میں بدلنے کی طاقت یسوع مسیح کے پاس ہے. آپ کی جتنی مرضی بڑی بیماری ہے, آپ کے جتنے مرضی بڑے مسئلے, آپ مسئلوں کو, پریشانیوں کو کہہ دیں کہ میرا خداوند آج مسئلوں سے زیادہ بڑا ہے, میری پریشانیوں سے بڑا میرا خداوند ہے. تو 12واں سال اس عورت کی زندگی میں امید کا سال بن گیا. تو پاپا اعظم بھی کہتا ہے, فرانسس فرماتے ہیں, امید یسوع پر رکھیں, وہ آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا. یہ تھی امید کی مثال. اب دوسری مثال امید کی بڑی پیاری ہے. کلام مقدس میں یائر نامی ایک بندہ تھا, اس کی بیٹی مرنے والی تھی, بیمار ہو گئی تھی, یعنی مرنے کے قریب تھی. اب اس بندے کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, نوکر بھی ہے, لیکن امید نہیں ہے. یاد رکھیں, کبھی کبھار سارے پیسے سانو امید نہیں دے رہے, کبھی کبھار ساری امیری, دولت, شاید نوکر بھی ہو, وہ ہمیں امید نہیں دے سکتے. امید صرف دے سکتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی امید نہیں دے سکتا. تو یائر بڑا پریشان ہو گیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں. تو آخر کار اس نے کیا کیا, یسوع مسیح کی حضوری میں آیا, یسوع مسیح کی حضوری میں آیا, اور آ کر یسوع مسیح کو کہنے لگا کہ اے خداوند, میری بیٹی بیمار ہے, میری بیٹی مرنے کے قریب ہے, تیری مہربانی میرے گھر آ جا, میرے گھر پہ آ جا. تو یاد رکھیں, وہ امید لے کر آیا تھا کہ یسوع مسیح میرے ساتھ جائے گا. تو یہ ہمارا ایمان ہے, جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے. خدا ہماری چوریوں کو بھر دیتا ہے, خدا ہماری زندگیوں میں معجزوں کی بارش کر دیتا ہے. تو یائر کو یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے گھر نہیں آنا, یسوع مسیح نے یائر کو یہ نہیں کہا کہ چلا جا, تو غلط ٹائم پہ آ گیا. یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں تیرے گھر میں چلنے کے لیے تیار ہوں, میں تیرے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہو گیا ہوں. تو یہ تھی یائر کی امید کا وسیلہ. یائر کی امید کس طرح بڑھتی ہے جب یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. اور یسوع مسیح اس کے گھر میں بھی گیا ہے, بے شک رستے میں خبر آ گئی کہ تیری بیٹی اب مر گئی ہے, یسوع مسیح کو تنگ نہ کر, لیکن یسوع مسیح پھر بھی گیا اور یائر کی نا امیدی کو امید میں بدل دیا. تو یہ معجزے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ امید صرف اور صرف یسوع پر رکھیں. پاپا اعظم فرانسس نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ امید کا دروازہ کھولا جائے, تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں امید جاگنی چاہیے. ہمیں مردہ لوگ نہیں بننا چاہیے, ہمیں زندہ لوگ بننے کی ضرورت ہے, کیونکہ یسوع مسیح ہمارا زندہ ہے, وہ زندوں کا خداوند ہے, وہ ہمیں زندگی دینے والا خداوند ہے. تو ہم امید رکھیں, صرف اور صرف یسوع مسیح پر امید رکھیں, کیونکہ یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی ہمیں امید نہیں دے سکتا. ایک اور مثال, پھر اس کے بعد ہم دوسری باتیں کریں گے. یسوع مسیح کہتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں, دیکھ میں دل کے دروازے پر, دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا دستک دے رہا ہوں. میں دروازے پر کھڑا ہوں, لیکن آپ اگر کوئی میری آواز سنتا ہے تو مجھے اندر بلا لیں, دروازہ کھولے. یعنی دل کا دروازہ کھولنا بھی بڑا ضروری ہے اگر امید رکھنی ہے. تو دلوں میں امید رکھیں, اپنی سوچ میں امید رکھیں, اپنی زندگی میں امید رکھیں, تو ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی. یہ خدا کی کلام کا وعدہ ہے. پرانے عہد نامے میں لوگوں کو برکتیں مل رہی ہیں, تو خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی برکت دینا چاہتا ہے. وہ ہماری زندگی میں بھی ایک شمع بن کر, ایک روشنی بن کر ہمیں امید دینا چاہتا ہے. آج جب باہر ہم نے موم بتی روشن کی, روشنی
की दावत है। मोमबत्ती जब जलती है, याद रखें, एक उम्मीद इंसान की जिंदगी में जाती है कि खुदा हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद करता है, खुदा हमारी जिंदगी में रोशनी देना चाहता है, क्योंकि वो दुनिया का नूर है, वो नूर हमें भी देना चाहता है, वो जिंदगी का दरवाजा है, वो हमें दावत देना चाहता है कि हम खुदा से बरकत पाने के काबिल बने। तो आज ये जो जुबली का साल है, जुबली ईयर ऑफ होप यानी उम्मीद के ज़ाहिरी का जो साल है, हमें भी दावत दे रहा है कि हम खुदा पर उम्मीद रखें। जितनी ज़्यादा हमारी उम्मीद होगी उतनी बरकतें हम खुदा से पाएंगे, उतना फजल हमारी ज़िंदगी में खुदा देता रहेगा। तो आज हमें उम्मीद रखनी है सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर, और किसी पर हमें उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत मिसाल है। 5000 के लोग और 4000 का झूठ जब यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, उन्हें नहीं पता था कि हमें कौन खाना खिलाएगा, उन्हें नहीं पता था कि हमें कौन सेव करेगा। तो यीशु मसीह भूखे लोगों को भी सेव करने की उम्मीद दे सकता है। वो हर किसी को उम्मीद देने की कुदरत और जलाली ताकत रखता है, क्योंकि वो उम्मीद देने वाला खुदा है। तो आज कलीसिया ने, चर्च ने जब इस साल का ऐलान किया है, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी उम्मीद को कभी भी बुझने ना दें। जिस दिन हमारी उम्मीद चली जाएगी, उस दिन हम मुर्दा लोग हो जाएंगे। और भी बहुत सारी मिसालें जो यीशु मसीह लोगों को उम्मीद देता है। आखिरी मिसाल कोढ़ के मरीजों की देने लगे। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक और इबाद की किताब में अगर किसी को कोढ़ हो जाए, एक बीमारी, ये कोढ़ की बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स को होना शुरू हो जाती है। कलाम मुक़द्दस में ये बीमारी मतलब आपने दूसरों से फासला किया कर लेना है। कोढ़ का मरीज एक दफा यीशु मसीह के सामने आ गया, तो आकर यीशु मसीह को कहता है कि खुदावन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पास कर, खुदावन मेरी बीमारी को मेरे दूर से कर ले। हालांकि यीशु मसीह चाहता तो उसे ना छूता, क्योंकि ये बीमारी फैल जाती है, ये बीमारी लग जाती है। मगर यीशु मसीह दूसरों को उम्मीद देना चाहता है, दूसरों की जिंदगी से आंसू पहुंचना चाहता है। तो यीशु मसीह ने उस कोढ़ के मरीज को कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि तू पास हो जाए। तो आज ये खुदा का कलाम, ये जुबली का साल, उम्मीद का साल, उम्मीद का दिन हमें भी दावत दे रहा है। अभी हमारे लिए सवाल है, मैं किस किस को उम्मीद दे रहा हूँ या दे रही हूँ? मैंने कभी अपनी जिंदगी से किसी को उम्मीद की कि नहीं? याद रखें, हो सकता है कई लोग कहते हैं फादर जी सामने पता नहीं चल रहा सी किसी की उम्मीद दे रही है। तो यीशु मसीह और खुदा का कलाम कह रहा है, एक मिसाल गरीबों के साथ जाकर हमदर्दी करें। सेंट विंसेंट एक मुकद्दस है, वो कहता है अगर आपने खुदा को देखना है तो आप गरीबों की मदद करें, अगर आपने खुदा का तजर्बा करना है तो गरीबों की जाके मदद करें। ये गरीबों की मदद करना, गरीबों का ख्याल करना, ये हमारे लिए उम्मीद बन सकता है। याद रखें, अगर हमें उम्मीद खुदा दे रहा है तो फिर मुझे भी दावत दी जा रही है मैं दूसरों को उम्मीद दूँ। अगर मैं दूसरों के लिए उम्मीद नहीं बन सकता तो शायद फिर मैं यीशु मसीह जैसा नहीं बन सकता। दूसरों को उम्मीद देना बहुत ज़रूरी है। एक मुकद्दस है, बड़ी खास बात करने लगो, ये हर खानदान में, हर घर में, हर शख्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। एक मुकद्दस है, उसका नाम है सेंट जॉन क्रिसोस्टम। नाम ही याद है, लेकिन गल बड़ी ज़रूरी है, याद रखनी है। वो मुकद्दस कहता है तुसी अपनी अपनी कबट में जाके देखना है। और मैं सवाल पूछने लगा, किन्होंने घर में अलमारियां ने? हाथ चुको, मेरे को है इसलिए मैं चुकने के लिए। सबके घर में अलमारी है? सबके घर में अलमारी है? मैं तो पूछ रहा, सबके घर में अलमारी है? ठीक है। अब इस मुकद्दस की बात आज अपने दिलों में, अपने ज़हनों में बिठा लें कि आपने, पापा आज़म फ्रांसिस फरमाते, आपने कैसे उम्मीद देनी है दूसरों को? आप किस तरह उम्मीद बन सकते हैं दूसरों के लिए? रोज़ों के दिन चल रहे हैं, रोज़ों के मौसम है, भूखे के लिए रोटी तोड़ना ये भी उम्मीद है। आप किसी भूखे को रोटी दे देते हैं, वो उम्मीद बन जाती है उसकी। आप किसी को उम्मीद दे रहे हैं, अगर कोई बीमार है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, उसके लिए उम्मीद बन जाएगी। आप किसी बीमार का पूछने चले गए, उसकी उम्मीद जाग जाएगी, चलो यार कोई तो मैंने पूछ रहा है। अगर कोई बीमार है, अगर किसी के पास कपड़े नहीं, आप कपड़े देकर उसकी जिंदगी में उम्मीद बन सकते हैं। तो पापा आज़म फ्रांसिस कह रहे हैं हम सब उम्मीद बन सकते हैं। तो उस मुकद्दस की बात सुने, वो कहता है सारे सबको आज कह दिया मिलूंगी, कहता है सारे जाओ अपने घर, अपनी अपनी जान के अलमारी खोलेंगे।
کل تے آ دور آ گئے بچیاں کی الگ الماری بن گئی اور بڑیاں تو بولتے بچیاں کے کپڑے ہوتے ہیں. تو سب کے لیے یہ مقدس کہتا ہے آپ جائیں اپنی اپنی کبرڈ الماری کھولیں, اتوں ہی لے کے تھلے تک سارے کپڑے دیکھو جتنے بھی کپڑے اتنے پہنے. تو وہ مقدس کہتا ہے کپڑوں کو اوپر سے لے کے نیچے تک سب دیکھیں. اگر الماری میں جتیاں بھی پہنے تو انہوں نے دیکھو, جتنی بھی چیزیں, سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد مقدس بڑی خاص بات کرتا ہے, کہتا ہے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ سوچیں اور فیصلہ کریں وہ چیزیں جو میری الماری میں 6 مہینے, سال یا 2 سال ہو گئے پڑی رہ گئی ہیں, لیکن میں آج تک انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. ساڈے گھر ایسے بھی کپڑے نے جڑے شاید سال اتنے بھی پے رہتے ہیں, الماری کھولو تو پتہ چلے گا. وہ مقدس کہتا ہے وہ کپڑے جو سال ہو گئے آپ نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تو وہ مقدس کہتا ہے آپ غریبوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ غریبوں کے کپڑے اپنی الماری میں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو کپڑے آپ استعمال نہیں کر رہے, جو چیزیں آپ استعمال نہیں کر رہے, وہ مقدس کہتا ہے جا کے غریبوں کو دیں, کیونکہ ان کی امید خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے. ان کی امید خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے. ہم کبھی کبھار کیا کرتے ہیں, اپنے پرانے کپڑے گلاس بھرنے والے دے کے دوسری چیزیں دے رہے ہیں. گلاس بھرنے والے نہیں دینا تو چلو کسی رشتے دار کو دے دیتے ہیں, مگر خدا اور مقدس یہ بندہ کہہ رہا ہے کم از کم غریبوں کا سوچیں. دنیا میں غریب ہے, خدا نے پرانے عہد میں کہا کہ غریبوں کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. فصل کے کچھ حصے چھوڑ دیں, آپ پوری گندم نہ اٹھائیں, آپ کچھ نہ کچھ راشن چیزیں غریبوں کے لیے چھوڑیں. تو یہ مقدس کہہ رہا ہے پلیز اپنی کبر سے وہ چیزیں شاید پہیاں انہوں نے مٹی پہ گئی ہے, کدی کدار چوہے بھی ٹوک کے چلے جاتے ہیں, وہ مقدس کہہ رہا ہے آپ غریبوں کی مدد کریں. تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم کس طرح امید بن سکتے ہیں. ہم تھوڑی جی ایسی گل کرنے لگا اور یہ مطلب آ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ سارے کپڑے جڑے سال ہو گئے دے دو, اور کئی لوگوں نے شادی کے کوٹ پہنے کو انہیں دے دیا ہے. کہنا ہے فادر صاحب نے کہا ہے کپڑے دے دو. یاد رکھیں ضروری نہیں کہ ہم کوٹ دیں. کئی خاندان ہمارے بہن بھائی چیزیں شادی شدہ جو زندگی ہے چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں. انہیں نہ ہے کہ جوش سے شاؤ چال بھائی کوٹ نہیں چلے گا. نہیں, آپ خود فیصلہ کریں کہ میں دوسروں کی امید کیسے بن سکتا ہوں. آپ دوسروں کی امید کیسے بن سکتے ہیں. یاد رکھیں خدا آپ کی طاقت سے بڑھ کے آپ کو کام نہیں دے سکتا. آپ کسی کے لیے امید بنے تو صحیح. آخرت میں صرف 2-3 سوال پوچھے جانے, اس کے بعد میں کہانی سناؤں گا. آخرت میں جو قیامت آنی ہے, امید کی جو زندگی ہے, خدا نے ہم سے ایک سوال پوچھنا ہے. یسوع مسیح نے, خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں پوچھنا آپ نے اپنا گھر کتنا پکا بنا لیا ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں پوچھنا آپ نے کتنی ایجوکیشن حاصل کر لی ہے. خدا یسوع مسیح نے آخرت والے دن جب قیامت آنی ہے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنے بینک بیلنس بنا لیے ہیں. صرف کیا پوچھنا ہے کہ جب میں پیاسا تھا مجھے پانی کس نے پلایا, جب میں ننگا تھا مجھے کپڑے کس نے دیے, جب میں بیمار تھا مجھے پوچھنے کون آیا. تو سب نے ہاتھ اٹھا کے چکنا ہے, سب نے خدا کو سیدھا کیتا ہی نہیں. تو پھر خدا کہے گا جب جو غریب جو پریشان لوگ ہیں جو کچھ تم ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کرتے وہ میرے ساتھ کرتے ہیں. تو پاپا اعظم فرانسس کی ایک خاص مقصد ہے, ایک خاص روحانیت کا پہلو ہے کہ سب لوگ دوسروں کے لیے امید بنے. پہلے یسوع مسیح کو امید ہی لو, پھر دوسرے کے لیے امید بنو, کیونکہ یہ ہمارا مشن پاپا اعظم نے بشپ سے مان لے, خدا کے کلام نے ہمیں بتایا کہ ہم دوسروں کے لیے امید بنے. آخری بات ایک کہانی سے کروں گا کہ ہم کس کس کے لیے امید بنیں گے. یاد رکھیں آج کس کس کے لیے امید بنے گی. پہلی بات جو لوگ بے اولاد ہیں یہ سال ان کے لیے امید کا سال بننے والا ہے. آپ فکر نہیں کریں, خدا ضرورتیں پوری کرے گا. خدا آپ کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے تیار ہے. جو لوگ بے اولاد ہیں اس سال آج کے دن وعدہ کر لیں کہ میں امید رکھ کے خدا سے دعا مانگوں گی, میں امید رکھ کے خدا سے دعا مانگوں گا. اور خدا مانگنے سے دیتا ہے, خدا ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے, دروازہ کھٹکھٹانے سے خدا دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہ بے اولاد لوگوں کے لیے پہلی بات. اگر خاندان میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے کی وجہ سے ایک ہی کہانی پتہ نہیں کنیا دیوارہ بن گیا ہے, خدا آج امید دے رہا ہمیں امید رکھ کے دعا مانگے. خدا کم از کم ہمیں اکٹھا ضرور کرے گا. نوجوانوں کے لیے بات, اگر آپ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنے خاندان میں ماں باپ
امید کبھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ امید سے زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی. یہ سال تبدیلی کا سال بھی ہے. اب ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں. بنی اسرائیل قوم نے تو قرضے معاف کیے اپنے لوگوں کے. آج ہمارے لیے بھی خاندانوں میں جو لوگ بوجھ میں دب گئے، امید رکھیں خدا آپ کی پریشانیاں بھی ضرور دور کرے گا. تو یہ امید رکھ کے جینا ہے اور امید دینا بھی سیکھنا ہے. خالی امید حاصل نہیں کرنا بلکہ امید بن کر دوسروں کی زندگی میں بھی کام کرنے ہیں. تو آخری بات ایک کہانی سے، بڑی پیاری کہانی ہے. باہر ہم نے موم بتی روشن کی تھی، وہ موم بتی تھی امید کی موم بتی. یعنی جوبلی کے سال کے موقع پر امید کی موم بتی ہم نے روشن کی. تو کہانی کیا تھی؟ 4 موم بتیاں سن. کتنی موم بتیاں سن؟ 4. وہ ایک بند کمرے میں جلن کیا سن 4 موم بتیاں. تو پہلی موم بتی کا نام تھا پیار کی موم بتی. کون سی موم بتی؟ یاد رکھنا ہے، بعد تو بات کچھ کرنا پڑے گا، بھولنا نہیں. پہلی موم بتی تھی پیار کی موم بتی، یعنی لو، کینڈل آف لو. پیار کی موم بتی جل رہی تھی، مطلب نئی نئی جو موم بتی جلتی ہے نا تازہ تازہ، وہ موم بتی جل رہی تھی. انہوں نے کیا؟ پیار کی موم بتی آپس سے گل کرنی، دوسری موم بتیاں نہیں کہ دنیا چ محبت مکی جان رہی ہے، لوگ محبت کرنا چھٹ گئے ہیں. آپ جس کو بھی دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو بٹن پہ بیٹھ گئے ہیں. میں محبت کی پھیلانی ہے، اس لیے ایسی کرنی ہے، میں بوجھی جانی ہے، کیونکہ لوگ پیار کرنا نہیں چاہتے. خدا کہتا ہے ایک دوسرے کو پیار کرو، پڑوسیوں کو پیار کرو. تو یہاں پر لوگ نفرت کر رہے ہیں. انہیں کیا ساری دنیا کی حالت دیکھ کے میں اپنے آپ کو بجا کے نہیں آیا. تو پیار کی موم بتی آپس میں باتیں کر رہی تھی دوسری موم بتیوں سے. انہیں کی کتا جنہیں روشن ہوئی، انہیں اپنے آپ کو بجا دیا. پیار کی موم بتی بجھ گئی. دوسری موم بتی سی ٹرسٹ دی، اعتبار دی. کون سی موم بتی تھی؟ سب بولے ٹرسٹ، اعتبار، بھروسہ، یعنی ٹرسٹ کی موم بتی. اب یہ موم بتی کے لیے پوری دنیا کی کرنا ہے، لوگ ایک دوسرے سے یقین ہی نہیں کر رہے. بہن برا آپس کی کرنے، دنیا نہیں کرنے کہ میرا کی فائدہ دنیا نے روشنی دے گا. ٹرسٹ کی موم بتی نے کیا؟ میں بھی بجھ جانی ہے. انہیں کیا دنیا سدھرنی نہیں، میرا کی فائدہ چل گا. وہ بھی نوی نوی جلی سی کہ موم بتی کی طرح انہیں اپنے آپ کو بجھا لیا. پیار کی موم بتی بجھ گئی، ٹرسٹ کی موم بتی بجھ گئی. اب تیسری موم بتی تھی امن کی، یعنی پیس. کون سی موم بتی تھی؟ پیس. سب بولے پیس. آج انگلش میں سیکھ کے جاؤ. پیس یعنی امن کی موم بتی. پیس یعنی امن کی موم بتی. آج تو جلن کی سی، انہیں کیا چلو میں نہیں بجھ گئی. تھوڑی دیر بعد پھر ان کو خیال آیا اینج کرنی ہے، میں نہیں بجھ جانی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ گھروں میں چلے جائیں، خاندانوں میں چلے جائیں، ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے. انہیں کیا میرا جلن کا کی فائدہ، کوئی سدھر نہیں. ہر بندہ لڑ رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے پر قوم چڑھائی کر رہی ہے. کہ اس لیے امن کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی میری جلن کا کوئی فائدہ نہیں. تو امن کی موم بتی بھی بچ گئی. جی موم بتی تینوں بچ گیا. کمرے سے منڈا آیا چھوٹا جہا، انہیں آگے دیکھا تینوں موم بتیاں بچ گیا نے. چوتھی موم بتی جلن لی ہے، اور چوتھی موم بتی سی امید کی موم بتی. کیڑی موم بتی سی؟ امید کی. اور منڈے نے آ کے کیا امید کی موم بتی نو کینڈل آف ہوپ کہ آپ کیوں چل رہی ہیں؟ آپ تینوں موم بتیاں نے بچ گیا نے، تم کیوں جلن لی ہے؟ انہیں کیا میں بھی اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی تھا، لیکن میرا نام ہے امید. میں امید رکھتی ہاں کہ دنیا میں محبت پھر آئے گی. میں امید رکھتی ہوں دنیا میں امن پھر قائم ہوگا. میں امید رکھتی ہوں دنیا میں پھر امید کی لہر جاگے گی. دنیا ٹرسٹ کرنا سیکھے گی، کیونکہ میری امید خدا پر ہے. یہ شاید موم بتیاں اپنے پر یقین کر کے بیٹھ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے ہمت چھوڑ دی اور پوری جلی بھی نہیں تھی. یعنی شروع میں جلی اور پورا جلن کے باوجود یہ موم بتیاں نے اپنے آپ کو بجھا دیا. تو امید کی موم بتی نے اس بچے کو، لڑکے کو کہا میں آخر تک جلوں گی، میں دیکھوں گی، ویٹ کروں گی، انتظار کروں گی کہ میں کب تک جل سکتی ہوں. تو یہ امید کی موم بتی نے لڑکے کو کہا کہ میں اپنی روشنی سے ایمان کو، پیار کو، محبت کو، امن کو اور اعتبار کو، ٹرسٹ کو دوبارہ روشن کروں گی. تو کیا کرتی ہے یہ امید؟ دوسری موم بتیوں کو روشن کرتی ہے اور پھر سے ان میں ایک امید جاگ جاتی ہے. تو یہ موم بتی، امید کی موم بتی آج یاد رکھیں ہم ہیں. جس دن ہم نے امید چھوڑ دی، ہم سے پیار نہیں ہوگا.
जिस दिन हमने उम्मीद छोड़ दी हम किसी पर एतबार भी नहीं कर सकते। जिस दिन हमने उम्मीद छोड़ दी हम कभी सुलह फैला ही नहीं सकते, हम कभी सुलह के वसीले बन ही नहीं सकते। तो इसीलिए उम्मीद रखें जिंदगी में खुदा बरकतें देगा, उम्मीद रखें खुदा हमारी जिंदगी बदलेगा, उम्मीद रखें खुदा हमारी जिंदगी में मौजूदा करेगा। आज इतनी बड़ी तादाद में हमारा आना ये उम्मीद नहीं तोड़ गया है, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में उम्मीद है कि खुदा से, खुदा के अता से हमें बरकत मिलती है। तो आज दुआ भी है कि इस उम्मीद को कभी मरने ना दें। हमारे तो जितने भी रहनुमा हैं चर्च के फादर्स, पापा आज़म, बहुत सारे पापा आज़म गुजरे, अगर वो ये सारी रस्में शुरू कर दें इसका मतलब हमें वो जगाना चाहते हैं कि हम उम्मीद रख के जिंदगी में खुदा का तजर्बा करें। हमारे सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से आज दुआ मांगे। याद रखें कि यीशु मसीह की उम्मीद, और याद रखें पौलुस रसूल कह रहा है उम्मीद कभी मरने नहीं देगी, हमें शर्मिंदा नहीं होने देगी। आज खुदा के प्यार को, खुदा की मोहब्बत को, ईमान को, एतबार को खुदा से मांगे। अपने दिलों में यीशु से आज ये दुआ मांगे कि वो हमारी उम्मीद को बढ़ाए, वो हमें ये फजल दे कि हम जाग जाएं, वो हमारा ईमान बढ़ाए, वो हमें जिंदा करे, वो हमारी जिंदगी में मौजूदे करे। हम अगर बेऔलाद हैं तो खुदा हमें औलाद देगा, अगर हम टूट चुके तो खुदा हमें बरकत देगा, अगर हम मायूस हो चुके हमारी जिंदगी से आंसू नहीं रुक रहे, हमारी जिंदगी से परेशानियां नहीं जा रही, तो आज यीशु मसीह पर उम्मीद रखें। आज यीशु मसीह का उस 12 बरस से बीमार औरत की तरह उसकी पोशाक को छू लें, उसकी हजूरी में आ जाएं, याईन की तरह यीशु के आगे हाथ जोड़ लें, याईन की तरह यीशु की हजूरी में आकर मिन्नतें करना शुरू कर दें कि ऐ खुदावंद अब तू ही हमारी उम्मीद बनेगा, तू हमारे बच्चों के लिए उम्मीद बनेगा, तू हमारे घर की चार दीवारी के लिए उम्मीद बनेगा, तू हमारी जिंदगी में मौजूदे की उम्मीद बनेगा। आप बच्चों की वजह से परेशान हैं, कर्जे की वजह से परेशान हैं, अपनी अपनी जगह की वजह से परेशान हैं, तो उम्मीद खुदा पर रखें, वो उम्मीद देना चाहता है आपको। वो हमारी जिंदगी में हमें एक शम्मा रोशन करना चाहता है हमारी जिंदगी में, ताकि हम खुदा के नूर से मनवर हों, हम खुदा की मोहब्बत को आज लेकर जाएं। आज ये बड़ी खास इबादत है, इसे यादगार बनाएं, खुदा से दुआ मांगें। जितने बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आज सच्चे दिल से दुआ जरूर मांगे, ऐ खुदा मुझ में उम्मीद जगा, मुझ में उम्मीद की रोशनी रोशन कर, ताकि मैं दूसरों को मिलूं तो तेरा नाम लेकर मिल सकूं, दूसरों से मिलूं तो तेरी उम्मीद दूसरों को दे सकूं। आज जितने लोग अगर परेशानियां भी लेकर आए, अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को, अपने मसाइल को, अपनी जिंदगी के हालातों को खुदा के सामने रख दे और कहें कि ऐ खुदा तेरे अलावा हमारी कोई उम्मीद नहीं, तेरे सिवा भी हमारा कोई भी नहीं है, क्योंकि तू ही उम्मीद देने वाला है, तू ही हमें उम्मीद से खड़ा करने वाला है, और तू हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। खुदा का कलाम, हमारे रूहानी रहनुमाओं की बातें हमें उम्मीद में बढ़ने की तौफीक दे, ताकि हम हमेशा आज के दिन को यादगार बनाएं और उम्मीद से जीना सीखें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।